السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں زمین ذات کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ 1 ماہ پہلے۔ استغفر اللہ۔ تپتی دھوپ میں وہ نیوز رپورٹر اور کیمرہ مین کے ساتھ ایک مزار کے باہر کھڑی تھی، جہاں ایک لمبی لائن صحن کے احاطے سے لے کر ہال تک جاتی تھی۔ وہ لوگ یہاں زیارت کرنے آئے ہوئے تھے۔ کوئی کنارے پر رکھے چراغوں میں تیل ڈال کر مانگ میں بھر رہا تھا تو کوئی درختوں پہ رنگ برنگے دھاگے باندھ کر بالکل زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی مراد پوری ہونے کی اپیل کر رہا تھا۔ کس سے بات کر رہا تھا بھلا؟ جی ہاں، ایک بلند قامت بوڑھے درخت کو وسیلہ بنایا جا رہا تھا۔ اس درخت کو وسیلہ بنا رہے تھے جو خود کسی کے حکم کی بدولت آج تک جاویداں تھا۔ اس ہستی کی جس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے، جو خالق حقیقی ہے، جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ اس نے تو جس کے لیے دنیا بنائی اسے وسیلہ نہیں ٹھہرایا، تو یہ درخت کس کھیت کی مولی تھے؟ الاف ان جاہلانہ رسومات کو دیکھ کر رپورٹر سے بولی، فاریہ، آپ لوگ ریکارڈنگ کریں، میں ذرا ایک چکر لگاؤں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا DSLR تھا۔ وہ آن سکرین رپورٹر نہیں تھی، ہاں آف سکرین اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ خبریں ڈھونڈنا، معلومات اکٹھی کرنا اور انہیں ایلی کے نام سے نیوز اور اخبار میں چھپوانا، یہ اس کا کام تھا۔ عوام میں سے کوئی نہیں جانتا تھا ایلی کون ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ وہ کام کرتی تھی۔ وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، وقفے وقفے سے گلے میں لٹکتے کیمرے سے تصویر اتار لیتی۔ ابھی بھی وہ ایک چاکلیٹ براؤن رنگ کے بچے کی تصویر اتار رہی تھی جس کے سر پر بال بہت تھوڑے سے تھے، گلے میں موٹا تعویذ لٹک رہا تھا اور کپڑے بوسیدہ تھے۔ وہ تقریباً 6 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ الاف نے اس کی ایک تصویر لی اور مسکرا کر پوچھنے لگی، آپ کا نام کیا ہے؟ دفتن ایک آدمی بچے کے عقب میں نمودار ہوا۔ سورج سر پر تھا اور سائے چھوٹے تھے۔ الاف نے سائے پر سے نظر ہٹا کر اوپر دیکھا۔ کندھے پر چیک دار صافہ ڈالے سرما سے بھرپور آنکھوں والا آدمی کہہ رہا تھا، بلو ہے یہ میم صاحب، میرا سپوت۔ بات کے اختتام پر وہ بچے کو اٹھا رہا تھا۔ بچہ اس آدمی کے لمس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ الاف نے غور کیا، اس آدمی کی شکل اور بچے کی شکل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہاں تک کہ رنگ بھی میچ نہیں کرتا تھا۔ آدمی گندمی رنگت کا حامل تھا جبکہ بچہ کچھ زیادہ ہی چاکلیٹی رنگ کا تھا۔ آدمی موٹے نقوش کا حامل تھا جبکہ بچے کے نقوش بھنچے بھنچے سے تھے۔ اس کے دماغ میں الارم بجا۔ بچے تو باپ کے لمس سے کلکاریاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسا باپ تھا جس کے چھوتے ہی وہ بچہ بلک اٹھا تھا؟ تمہارا بیٹا؟ اس نے مشکوک پنے سے اسے گھورا۔ جی میم صاحب، یہ میرا ہی بچہ ہے، ابھی کٹ کھا کر آیا ہے اس لیے مجھ سے گھبرا رہا ہے۔ الاف نے بازو سینے پر باندھے، اس کی گردن کو چوتی پونی دھوپ کی تمازت سے ڈارک براؤن رنگ کی شیڈ چلکا رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ بندہ گھبرا گیا، پھر جھٹ پٹ بولا جیسے منجھے ہوئے جھوٹے بولتے ہیں، آہو جی، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، یہ میرا ہی پتر ہے۔ الاف آنکھیں چندھی کر کے چند قدم آگے آئی، کان میں لگے بلوٹوتھ کو ایسے ہی چھیڑا۔ چھیڑنے کے بعد بولی، اسکواڈ، بندہ پکڑا گیا ہے، میرے سامنے ہی کھڑا ہے، فوراً اندر آؤ۔ اور وہ بندہ جو بچے کو گود میں پکڑے ہوئے تھا، شش و پنج میں مبتلا، اسے دیکھے گیا جو مزید کہہ رہی تھی، ہاں اغوا کار کی ہی بات کر رہی ہوں۔ یہ بات سن کر اس آدمی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بچے کو گود سے اتارتے ہوئے وہ پسینے میں شرابور ہوتا بولا، او میم صاحب، یہ کس قسم کا الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں۔ اب یہ پسینہ گرمی کے سبب تھا یا ڈر کے، اللہ ہی بہتر جانتا تھا، اور جس انداز میں اس نے بچے کو پٹکا تھا صاف معلوم ہوتا تھا یہ اس کا اپنا بچہ نہیں ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر کیا ہو تم؟
کوئی اسکور نہیں تھا، کوئی کال نہیں گئی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس کمال کا تھا۔ ایک یہ اعتماد ہی تو ہوتا ہے جو سامنے والے کو چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ اگر اس اعتماد کو خود میں بحال کرنے کی صلاحیت آپ میں ہو تو ورنہ تو ذرا سی بھی کوتاہی مشکل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اس نے آس پاس دیکھا، لوگوں کا جمع غفیر یہاں سے وہاں منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ میں اور پھر یکلخت تھی، اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ الاف یہی تو چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ کسی کا بھی پلان کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے تو، ورنہ کوشش کیے بنا ناکامیوں کا رونا تو ہر کوئی روتا ہے اور بلیم قسمت کو کرتا ہے۔ ایسے لوگ بیکار ہوتے ہیں، بالکل بیکار۔ کم از کم میری نظروں میں تو ضرور۔ آپ کی نظروں میں ہوں یا نہ ہوں۔ اس آدمی کا کچا چھٹا کھولنے کے لیے اس کی تصویر کیمرے میں محفوظ تھی۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرف بڑھی، پنجوں کے بل نیچے بیٹھی اور اس کے آنسوؤں اور پسینے سے بھرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے پور نم ہو گئے تھے۔ شبیر، وہ توتلی زبان میں بولا تھا۔ الاف مسکرا دی۔ ان دونوں کے پاس سے ایک دھونے والا بابا گزرا تھا، موٹی لکڑی کی مالائیں گلے میں ڈالے، سبز چوا اور کھچڑی بالوں اور داڑھی والا۔ وہ بابا ان دونوں کے اوپر بھی دھوئیں کے بادل لہرا کر آگے چلا گیا۔ اس کے پاؤں پھٹے ہوئے اور جوتوں سے عاری تھے۔ چوہا قدرے چھوٹا تھا، تبھی پاؤں میں پہنے چاندی کے کڑے نظر آ رہے تھے۔ شبیر، آپ کی امی کہاں ہیں؟ وہ بچہ مڑا۔ دھونی والے بابا نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور اپنا کام کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر تھیں۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی سائڈ سے دیکھا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ تھوڑی سی جد و جہد کے بعد اس بچے کی ماں اسے مل گئی تھی۔ روتی بلکتی ماں کو سخت جھاڑ پلا کر وہ باہر آئی تھی، وہاں جہاں اس کا کریو اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ تم کہاں تھی الاف؟ پوچھنے والا کیمرہ مین تھا۔ وائپس سے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد وہ سینیٹائزر لگا رہی تھی۔ لگانے کے دوران ہی جواب دیا، سٹوری ڈھونڈنے گئی تھی اور وہ مل بھی گئی۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے باہر کی اور چل دیے، اس بات سے انجان کہ کوئی بڑی عمیق نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کا دشمن بن چکا ہے۔ شراحیل خوشی سے مغلوب چہرے کے ساتھ اپنے کوٹ کے سامنے کا بٹن کھولتے ہوئے ٹیرس پر آیا، جہاں الاف کتاب کی ورق گردانے کے ساتھ ساتھ موسم اور کافی سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بوتل سے نکلے جن کی طرح اس کے سامنے آن کر بیٹھ گیا۔ الاف تھوڑی سی چونکی اور پھر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک خوشی کی خبر ہے۔ اس کی آواز بھی کھنکھناتی سی تھی۔ وجیح سا وہ مرد کرسی کو آگے کھینچ کر گھٹنوں پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ الاف نے ٹانگ پر سے ٹانگ اتاری۔ کس قسم کی خبر؟ اسے بھی اشتیاق ہوا۔ ہوائیں چل رہی تھیں، سورج بس غروب ہوا ہی چاہتا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سرخ سی کرنیں دونوں کے وجود پر سپاٹ لائٹس کی طرح پڑ رہی تھیں۔ آسمان پر کہیں کہیں بنفشی بادلوں کے ٹکڑے بھی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ نیچے لان میں امرود کے درخت پر بیٹھی کوئل راگ الاپنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز ان دونوں تک آ رہی تھی۔ تمہارا ویزا اپروو ہو چکا ہے، ہم کل شام کو فلائی کر جائیں گے۔ وہ دھک سے رہ گئی، تحیر ملے تاثرات کے ساتھ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس شراحیل کو دیکھنے لگی تھی۔ دیکھنے کے بعد پوچھ رہی تھی، میرا ویزا؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ کوئل کی کوک جو اس پر اچھا اثر ڈال رہی تھی اب سماعت پر گراں گزرنے لگی تھی، جبکہ شراحیل تو اس شریر موسم اور ان قدرتی گیتوں کا اسیر ہوتے ہوئے ہلاوٹ بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ تم اور میں چھٹیوں پر جا رہے ہیں پیرس۔ پچھلے سال بتایا تو تھا کہ میں جو ہی فری ہوں گا تمہیں اپنے ساتھ گھمانے لے جاؤں گا، اور یہ تمہاری سالگرہ کا گفٹ ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میرا تحفہ سب سے اچھا ہوگا۔ وہ خوش تھا مگر الاف خوش نہیں تھی۔ وہ لبرل تھا مگر الاف نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا منگنی ہو گئی ہے تو وہ شرعی طور پر اس کی ہو گئی ہے، مگر الاف ایسا نہیں سوچتی تھی۔ اسے برا لگا، بہت زیادہ برا۔ کتنا اچھا ہوتا جو اس کی سالگرہ نہیں آتی، کتنا اچھا ہوتا اگر 30 ستمبر نہ آتا، کتنا اچھا ہوتا نا۔
ہمارے ساتھ کون کون جائے گا؟ وہ جانتی تھی کوئی نہیں جائے گا، مگر پھر بھی یہ سوال داغ دیا۔ اس سوال نے شراحیل کی خوشی پر داغ ضرور لگایا تھا۔ سورج کی سرخ مدھم پڑتی روشنی میں اسے سامنے بیٹھے اپنے منگیتر کے چہرے کی خوشی بھی مدھم پڑتی دکھائی دی تھی۔ یہ سوال بہت بے تکا ہے، ہم دونوں میں کسی دوسرے کا کیا کام؟ خوشی کے ساتھ آواز کی لوچ بھی مدھم پڑ گئی، خفا انداز بیاں۔ پر ہم دونوں اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم میرڈ نہیں ہیں اور میرا ایک بھائی ہے۔ میں ڈیڈ کو کیا کہوں گی؟ شراحیل کے تو مانو اس کی بات سے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ چونک کر گھٹنوں سے ہاتھ ہٹا گیا، آنکھوں میں حیرتوں کا جہاں اکٹھا کیے اس سے دس سے سوال ہوا۔ یہ تم کہہ رہی ہو ایلاف، وہ جس کے پاس باہر کی ڈگری موجود ہے؟ تمہاری سوچ کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ایلاف نے گردن موڑ لی تھی۔ اس کی کتاب جو وہ پڑھ رہی تھی کرائم پر مبنی ایک ناول تھا۔ وہ اوندھے منہ میز پر رکھا ہوا تھا۔ کوئل کے کوکنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، ہوائیں بھی ویسے ہی چل رہی تھیں، بس روشنی تھی جو ان سے روٹھ گئی تھی۔ پہلے سورج نے اپنی کرنوں کی چادر شراحیل سے کھینچی اور پھر سرکاتے سرکاتے وہ ایلاف کے اوپر سے بھی اپنے پلو کو کھینچ گیا۔ دھوپ اب ریلنگ کے سرے پر تھی اور ایلاف کی نظروں کی مکین بنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے گھر والوں کی رضامندی سے ہی کیا ہے۔ تم سمر کی بات کر رہی ہو؟ کیا نہیں جانتی وہ 7 دنوں بعد لندن اپنی کلیگ کے ساتھ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے؟ تم اس سے حیا کھا رہی ہو جسے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ ایلاف نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ شراحیل کو منع کر بیٹھی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ سمر کی حرکت اسے نازیبا لگ رہی تھی۔ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں اس میں یہ سب نارمل ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ڈیٹ پاکستان میں کریں یا باہر، اپنی اپنی استطاعت کی بات ہوتی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر شراحیل کی طرف دیکھا جو اسے قائل کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ یہ وہ انسان تھی جو کبھی کسی مرد کے قریب نہیں پھٹکی تھی، یہ اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو وہ اپنے دین کی بات کو اہمیت دیتی، ان زمین زادوں کی باتوں کو نہیں۔ درست کہا، سب کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے، میری استطاعت نہیں ہے ڈیٹ کرنے کی، بات ختم۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ اسے 2 ٹوک کہہ گئی تھی، کہہ کر شراحیل کو لاجواب کر گئی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تم سمجھ رہی ہو میں وہاں تمہارے ساتھ، مطلب 8 سالوں بعد بھی تمہیں میرے کردار پر شک ہے؟ وہ جتنی بے یقینی سے پوچھ سکتا تھا پوچھ رہا تھا۔ ان کی منگنی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ کم عمری کی منگنیوں میں محبتیں بھی بڑی زوردار انداز میں پروان چڑھتی ہیں، خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں، اگر لڑکی کی منزل شادی ہو تو۔ اور ایلاف وہ لڑکی تھی جس کی منزل شادی نہیں تھی۔ منگنی بھی اس نے اپنے ڈیڈی کے کہنے پر کر لی تھی، ورنہ وہ یہ بھی نہ کرتی۔ تبھی یہاں پر الٹ سسٹم تھا۔ شراحیل اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ… ایلاف نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مجھے تم پر یقین ہے۔ شراحیل نے سر کو طنزیہ انداز میں جھٹکا دیا۔ سورج کی کرنیں اب ریلنگ سے پھسل کر زمین پر جا گری تھیں۔ کوئل بھی پر مار کر کہیں اڑ کر چلی گئی تھی، تبھی تو اب فقط چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم حامی بھرتی، یوں مجھے ہرٹ نہ کرتی، اس نے جھٹ سے کہا تھا۔ میں ضرور حامی بھروں گی ہر جگہ جانے کی جہاں تم لے کر جایا کرو گے، مگر ابھی نہیں، جب ہماری شادی ہوگی تب۔ کر لو شادی پھر۔ وہ بے طرح روٹ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ آواز بھی انجانی سی لگ رہی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے کہہ رہا ہوں نکاح کر لو مجھ سے، اب ہماری عمر ہو چکی ہے، مگر پتہ نہیں تمہیں ایسے کون سے جھنڈے گاڑنے ہیں جن کی تم منتظر ہو، جن کی وجہ سے تم میری زندگی کے خوبصورت دن ضائع کر رہی ہو۔ ایک معمولی سی رپورٹر آخر کر بھی کیا سکتی ہے؟ یہ بات ایلاف کے دل میں تیر کی طرح کھوبی تھی۔ اس کے چہرے پر یکدم روحانسا پن چھایا اور گلے میں گولا اٹکنے لگا۔ اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میز پر پٹکی اور انگلی اٹھاتے ہوئے گویا ہوئی، آئندہ مجھے میری کامیابی کا تانا مت دینا۔ رہی تمہارے خوبصورت دنوں کی بات، اس نے خوبصورت کو چبا کر ادا کیا تھا اور آواز کو حتی المقدور متوازن رکھا، تو یہ انگوٹھی کسی ایسی لڑکی کی انگلی میں پہنا دو
جو تمہاری ہر جائز و ناجائز بات پر تسلیم خم کر دے۔ یوں بھی ایک معمولی سی رپورٹر ایک برانڈڈ ڈائمنڈ رنگ کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ اس کی 2.5 کروڑ کی انگوٹھی کو میز پر پٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ٹفانی اینڈ کو کی انگوٹھی بے مول سی پلاسٹک کی میز پر پڑی تھی۔ شراحیل نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ الاف اسے بہت زیادہ پیچیدہ لگنے لگی تھی اب، اتنی زیادہ کہ کبھی کبھی وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، مگر اس کی سوچ کو پھونک مار کر وہ محبت اڑا دیتی تھی جو اسے الاف سے تھی، بہت زیادہ تھی۔ سمر اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب انیشا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ پر چند ایک جینس رکھی تھیں اور وہ وارڈروب میں سردی ٹی شرٹس اور گرم سٹف کو کھنگال رہا تھا تاکہ اسے اس چھوٹے سے بیگ پیک میں ٹھونس سکے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے وارڈروب سے منہ باہر نکال کر رخ موڑا۔ انیشا کو دیکھ کر اس کے کندھے یکدم ڈھلکے تھے۔ تھینک گاڈ تم آ گئی۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ میں کون سی شرٹس لے کر جاؤں؟ لڑکیوں کی چوائس یوں بھی خاصی اچھی ہوتی ہے۔ انیشا نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا تو نیا کیس آیا تھا نا، تم بتا رہے تھے ڈیڈ کو۔ سمر نے اس کی بات سن کر جواب دیا۔ وہ ڈپٹی کمشنر سنبھال رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے اگر کام نہ بنا تو اس کیس کو مجھے سونپیں گے۔ میری صلاحیتوں سے وہ اچھے سے واقف ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ چند دن آزادی کے آرام سے گزارے جائیں۔ اچھا بتاؤ نا مجھے ان میں سے کون سی شرٹس اچھی رہیں گی؟ اس نے بیڈ پر رکھی چند ان پیک شرٹس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اب وارڈروب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ بیڈ پر موجود گہرا نیلا بیگ کھلا ہوا تھا۔ ان میں چند جینس نفاست سے طے کر کے رکھی ہوئی تھیں جبکہ باقی بیڈ پر طے کی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کی شیونگ کٹ بھی ساتھ ہی رکھی تھی۔ کیوں تم نے اپنی گرل فرینڈ سے نہیں پوچھا؟ طنز نکلا تھا منہ سے۔ وہ تھا تو اس سے 1 سال بڑا مگر بے تکلفی ان بہن بھائیوں میں ایسی تھی جیسے ہم ایجز میں ہوتی ہیں۔ وہ 10 سال بھی اس سے بڑا ہوتا تب بھی وہ ایسے ہی بات کرتی۔ آخر کو بہن بھائی ہوتے اس طرح بات کرنے کو ہیں، کیوں نہیں ہوتے کیا؟ ارے نہیں اسے چھوڑو تم بتاؤ، اس نے ہاتھ جھلاتے ہوئے قدرے خفت بھرے انداز میں کہا۔ انیشا کی اگلی بات نے اس کی خفت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ تو پھر چھوڑ دو اسے۔ یکدم ہر طرف سکوت سا چھا گیا۔ سمر کو اس کی بات سے اعتراض ہوا تھا۔ انیشا وہ اپنی بہن کی بات پر استحجاب میں آ گیا۔ فرض کرو اگر تمہاری طرح کوئی مجھے باہر لے کر جا رہا ہوتا، کوئی نامحرم، تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ انیشا کی بات پر یکدم سمر کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ صاف دکھتا تھا اس کے چہرے پر غصہ چھا چکا ہے۔ انیشا اپنے لفظوں پر غور کرو، وہ دبے لہجے میں بولا تھا۔ وہ یوں ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی رہی۔ میں لفظوں پر کروں اور تم جو اپنے فعل پر نہیں کر رہے ہو اس کا کیا؟ جانتے ہو کتنی شرمندگی ہوئی مجھے جب یہ پتہ چلا کہ تم ویکیشنز پر کسی اور کے ساتھ جا رہے ہو۔ ہم فیملی ٹرپ بھی رکھ سکتے تھے اور یہی میرا اور الاف کا پلان تھا، مگر انجوائے۔ اس کے لٹھ مارتے انداز نے سمر کو دانت کچکچانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی بہن تھی تبھی وہ اس پر چیخنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ اس بات کو پسند کرتا تھا۔ وہ اگر اس سے 10 سال بھی چھوٹی ہو کر ایسی بات کرتی تو وہ نہ چیختا۔ شرمندگی کس بات کی؟ میں اور وہ ریلیشن میں ہیں۔ اس نے جیسے اپنے لفظوں کو چبا کر ادا کیا تھا۔ مغربیت اب ہر گھر میں بس چکی تھی۔ کیا صحیح ہے یا کیا غلط، اس بات پر سب نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے اصول اور ویلیوز کیا ہیں، یہ سب جیسے مائنس ہو چکا تھا۔ پلس تھا تو فقط دنیا کی رنگینیاں، احساس تھا تو صرف انہیں چیزوں کا، باقی سب تو جیسے ثانوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر اس ریلیشن کا نام شادی ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ سمر کے اعصاب اب جواب دے رہے تھے۔ اسے انیشا کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ ضرور ممی سے کہے گا کہ اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو چیک کروائے۔ تم جا سکتی ہو یہاں سے، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ انیشا کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سمر کس ڈگر پر چل رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا نظریہ بدل دے گی۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر امید کرتی ہوں تم نہیں جاؤ گے۔
اور وہ چلا گیا تھا۔ اگلی صبح اسے معلوم ہوا کہ سمر پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان کو چھوڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نے اکیلی تھوڑی جانا تھا، اس کے ساتھ اس کی سو کالڈ گرل فرینڈ بھی گئی ہوگی، جس کے سمر سے پہلے بہت سے افیئر رہ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، مگر تب تک ان دونوں کی ان آوارگیوں کو قبولنا بہت دشوار تھا، بہت زیادہ دشوار۔ شراحیل نے ڈیڈی سے تمہاری شکایت کی ہے۔ جم کے شور میں انیشا کی آواز محتاط سی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بات سے الاف پھٹ پڑے گی، غصہ کی تھوڑی تیز جو تھی، لیکن وہ نہیں پھٹی تھی۔ پک ڈک مشین یوز کرتے ہوئے وہ خاموش تھی اور کچھ کھوئی کھوئی سی بھی۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ تم سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہے اور ڈیڈی اس کی بات پر غور کر رہے ہیں۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مشینوں کا شور ہنوز قائم تھا، اس کے ساتھ ہی انگلش سانگ بھی فضا میں گونج رہا تھا۔ کس بات پر غور کر رہے ہیں؟ مشین چھوڑ کر وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا کر اس میں پاؤں کی انگلیوں کو جکڑ رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ پاؤں کو گردن کے پیچھے لے جا رہی تھی۔ انیشا نے ڈمبل کو نیچے رکھا اور گیند پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہاری شادی کی۔ الاف نے نظریں اٹھائی، پاؤں کو آزاد کیا اور تھوڑا آگے جھک کر کہنے لگی، کس کے ساتھ؟ اس کے سوال پر انیشا کو بری طرح دھچکا لگا تھا۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، شراحیل کے ساتھ؟ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تم اسی کی تو منگیتر ہو۔ میں نہیں ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں فوراً کہا تھا، کہہ کر انیشا کو پزل کر دیا۔ تیز انگلش سانگ اور مشینوں کے شور میں گھری وہ نہایت الجھے ہوئے انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کل صبح ہی اس کی انگوٹھی اسے واپس لوٹا دی ہے۔ میں کسی بھی ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کی ڈیمانڈز بے باک ہوں۔ یہ میری فطرت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا وہ کوئی اور ڈھونڈ لے۔ انیشا اس کی بات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اسے برا لگا تھا، شراحیل کے لیے بھی اور اپنی جان سے عزیز بہن کے لیے بھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی، وہاں سوائے اس کے کہ سب ٹھیک ہونے کا انتظار کرے۔ پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ سمر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہے، اس نے اپنے تئیں بم پھوڑا تھا۔ الاف خاموش نہیں رہی۔ پہل مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ وہ لڑکی ان کی گرل فرینڈ ہے۔ انیشا اس کی بات سے چونکی۔ کیا مطلب؟ جم سوٹ میں ملبوس الاف تھکن کے سبب تھوڑا سستانے کی غرض سے سیدھی ہوئی۔ مطلب اس لڑکی کے ساتھ سمر کام کے سلسلے میں جڑا ہے، کام ختم ہوگا وہ اسے چھوڑ دے گا۔ انیشا نے گیند پر سے خود کو اٹھایا۔ تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ وہ حیرت میں گھری دریافت کر رہی تھی۔ خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا، بس جان لیا۔ لیکن یہی سچ ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ انیشا کو کل رات کی باتیں یاد آئیں۔ مسکراتے ہوئے اسے سر جھٹکا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسے یکدم شراحیل یاد آیا تھا۔ کم از کم تمہیں ایک بار تو اپنے اور شراحیل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ الاف دائیں آنکھ کو مسلا۔ کوئی کسی کے لیے پاگل نہیں ہوتا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اب میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں سنوں گی۔ مجھے آج کے دن کم از کم 100 کیلوریز تو برن کرنی ہی ہیں۔ چلو اور جو تم بھی بہت کر لیا آرام۔ اس سے پہلے انسٹرکٹر آتی وہ انیشا کو کھینچ کر مشینوں کی طرف لے گئی تھی۔ سورج چڑھ چکا تھا۔ کوئی گول جادوئی گیند نے ہر طرف اپنی شعاعیں پھینکنا شروع کی۔ ان شعاؤں میں اس کا چیمبر بھی ڈوبا ہوا تھا، جس کی سیاہ ماربل کی دیواریں چمچم کر رہی تھیں۔ دیواروں کو عبور کرو تو ایک کمرہ تھا جو خالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کمرے میں موجود انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس وقت کمرہ عدالت میں تھا، جہاں کیس کی سنوائی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے ان کے بیٹے نے ورگلایا ہے، تبھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کچہری کا ماحول بالکل بھی ویسا نہیں ہوتا جیسے ٹی وی کی اسکرینز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تمیزدار لوگ، سجی ہوئی عدالت، جج کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور وکیل کا چیخ چیخ کر جج صاحب پکارنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ بدتمیز بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں، غنڈے اور نظر باز لوگ یہاں سے وہاں منڈلاتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں۔
جج ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ریڈر ٹائپ کرنے میں مگن رہتا ہے، لیکن وہاں عدالت نہیں سجتی۔ ایک لائن میں بے تحاشا وکلا کے ساتھ بے تحاشا انصاف کے طلبگار لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نام پکارا جاتا ہے اور وہ وکیل کے ہمراہ آگے بڑھ کر جج کے سامنے اپنا مدعا دہراتے ہیں۔ اور جج کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا کیس میں گواہ زیادہ ہیں تو انصاف دے دیتا ہے، نہیں تو پھر تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ والا معاملہ چلتا چلا جاتا ہے۔ شراحیل تاریخ والے معاملے سے کوسوں دور تھا۔ اس کی سکلز اتنی ہائی تھیں کہ وہ پہلی باری میں ہی جج سے فیصلہ سن لیتا تھا اور فیصلہ ہمیشہ اس کے حق میں ہی آتا تھا، جیسے آج آنے والا تھا۔ او بی بی، تمہاری بیٹی کوئی کاکی منی نہیں ہے جو ورگلائی جائے۔ اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا ہے، اب وہ نہیں آنا چاہتی تو کاہے کی زبردستی ہے؟ جج اکتایا ہوا سا بول رہا تھا۔ شراحیل نے فاتحانہ نگاہ اس لڑکے پر ڈالی جس کے ہاتھ میں سوں سوں کرتی لڑکی کا ہاتھ تھا۔ وہ سوں سوں اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اسے زکام تھا۔ تم بتاؤ بیٹا، شوہر کے ساتھ بسنا ہے یا گھر جانا ہے؟ اس لڑکی نے سرخ ناک کے ساتھ اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر اس ہاتھ پر غور کیا جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کے کان میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ یہ تھے: فیصلہ میرے حق میں نہ دیا تم نے تو یقین کرو میں تمہارے گھر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا، اور یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر چاہے پوری زندگی جیل میں سڑوں، مگر تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی نے گہرا سانس لیا اور مدھم آواز میں بولی: بسنا ہے جج صاحب۔ لڑکے نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ گنڈا ضرور تھا لیکن اس سے محبت کرتا تھا۔ اس محبت کے تحت ہی وہ اسے گھر سے لے کر گیا تھا اور سب سمجھے تھے وہ بھاگ چکی ہے۔ وہ بھاگی نہیں تھی بلکہ گھر کے اندر سے اغوا کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، جج نے فیصلہ سنایا اور کاغذ پر قلم گھسیٹنے لگا۔ لڑکی کی ماں برے دل کے ساتھ وہاں کھڑی رہی تھی جبکہ وہ گنڈا اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہی شراحیل کے پاس آیا اور اسے ہاف ہگ ڈال کر بولا: شکریہ جناب، آپ کی باقی فیس میز پر پہنچ جائے گی۔ دعا گو ہوں رب تعالیٰ سے وہ تمہیں بھی تمہاری محبت عطا کرے۔ پیچھے سے اس لڑکی کی ماں آگے آئی اور زہر خوند لہجے میں بولی: ایک ماں سے اس کی بیٹی کو چھین کر تم دونوں محبتوں کی دعائیں بانٹ رہے ہو۔ تمہیں تو بد دعا نہیں دے سکتی کہ میری بیٹی تمہاری دست میں ہے، لیکن ہاں وکیل صاحب، آپ کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اور یہ بات شراحیل کے دل پر داغ کی طرح جم گئی تھی۔ جیت کی خوشی سے مسکراتا چہرہ یکلخت تاریک پڑا۔ اس نے خود کو کنٹرول کیا اور کلرک کے ذمے سب کام چھوڑ کر آفس میں آ بیٹھا۔ اس کا دل خراب ہو چکا تھا، بری طرح خراب۔ سر، آپ کو کچھ دوں؟ شراحیل نے اسپات میں سر ہلایا اور مدھم آواز میں بولا: کافی لاؤ۔ حکم صادر کرنے کے بعد وہ کوٹ کی جیب میں سے وہ انگوٹھی نکال رہا تھا جو اس نے ایلاف کے لیے دل سے خریدی تھی، اسی ایلاف کے لیے جس نے اسے بے دردی سے اس کے آگے پٹخ دیا تھا۔ کافی آ گئی تھی۔ اس نے سر کو مسلنے کے دوران وہ انگوٹھی کو نظروں میں کیے بیٹھا رہا۔ انگوٹھی کی مدھم خیرہ کر دینے والی روشنی میں اسے صبح کے مناظر یاد آنے لگے جو کہ یہ تھے: چاچو، آپ نے کہا تھا آپ ایلی سے بات کریں گے۔ وہ اس وقت گولف کلب میں تھے، اورنج ٹراؤزر، سفید شرٹ، کیپ اور سفید ہی بوٹ میں ملبوس، ہدف پر نگاہ ٹکائے ہوئے۔ شراحیل آج بھی اپنے مخصوص لباس میں موجود تھا، ٹیکسیڈو، جل سے جمے بال اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ میں نے کی تھی، انہوں نے ہٹ کیا، گول ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا ہے وہ تمہیں انگوٹھی واپس کر چکی ہے۔ شراحیل نے لب کاٹے، پل بھر کو اسے شدید خیفت محسوس ہوئی تھی۔ سر کو ہلاتے ہوئے وہ ان سے کہہ رہا تھا: وہ کر چکی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ خود مجھ سے یہ واپس لینے آئے۔ غفور نے ایک اور بار بال کو ہٹ کیا مگر اس بار نشانہ نہیں لگا تھا۔ وجہ شراحیل کی بات تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی اور گولف سٹک کو زمین پر ٹکا کر بولے: میں نے بھی اسے یہی کہا تھا لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے بیٹا۔ یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، تم دل کو مضبوط کر لو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، خیفت، غصہ اور انسلٹ، کیا کچھ نہیں تھا جو اسے گولف کلب کی سبز کٹی ہوئی گھاس پر کھڑے محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی کہ آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟
बेयकीनी की हदों को फलांगते हुए वो सदमे के ज़ेर असर पूछ रहा था। 8 साल के बाद आप मुझे कह रहे हैं दिल को मजबूत कर लूं? कैसे? चमकता सूरज चांद चादर में जड़े उस तारे की मानिंद था जो दूर से देखने वालों की आंखों में रोशनी की तरह पड़ता है, जिससे निगाह चुराई जाती है और हाथ आंखों के आगे रखकर उसे बचा जाता है। दिल फरेब मगर चुभा देने वाली रोशनी। नहीं, ये इनकार नहीं, बस मोहताती है जिसके बारे में मैं आगाह कर रहा हूँ। तुम मेरी नज़र में मेरी बेटी के लिए परफेक्ट हो, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि वो थोड़ी दकियानूसी सोच की मालिक है और किसी हद तक मैं उसकी सोच की कदर करता हूँ। शराहील ने हाथ फैलाकर सर को झटका था। इस सब में मेरा क्या कसूर है? फ़कत इसके कि मैं उसे चाहता हूँ। गफूर साहब ने गहरा सांस भरा। दूर से गोल्फ जीप में उन्हें अपना एक दोस्त आता हुआ नजर आया। परेशान ना हो शेर, तुम्हारी लगन सच्ची हुई तो कुदरत तुम्हारे ही हक में फैसला करेगी। वो उसका शाना थपथपाते अपने दोस्त की तरफ बाजू खोलकर बढ़ रहे थे जो जीप से उतरकर वहीं आ रहा था। शराहील ने इन दोनों को बगलगीर होते देखा। इस वक्त जो मिर्चें उसकी आंखों में लगी थीं, वैसी ही मिर्चें अब भी उसकी आंखों में आन पड़ी थीं। उसने अंगूठे और शहादत की उंगली से आंखों को मसला और मोबाइल फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने लगा। कॉफ़ी वैसी ही रखी ठंडी हो रही थी। धुआं छट चुका था, झाग बैठने लगा था। उसने इज्जत नफ्स पर पाँव रखकर नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। सुबह से चल चल कर उसकी एड़ियाँ दुखने लगी थीं। सुइयों और टीसों का एहसास उनमें पूरी शिद्दत से जाग उठा था। वो बेड पर बैठी पेट्रोलियम जेली का मसाज धीरे धीरे अपनी एड़ियों पर कर रही थी कि साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन की आवाज़ पर कदरे रुक कर गर्दन उठाई, फिर मोड़ कर उसे थोड़ा ऊंचा किया तो लैंप की जर्द रोशनी के नीचे रखे मोबाइल पर शराहील का नाम फीके फीके चांद की माने जगमगा उठा। सांस को छोड़ते हुए उसके लबों पर मध्यम मुस्कुराहट भी दौड़ी थी। 8 साल पुराना ताल्लुक था, आसानी से कैसे टूट सकता था? थोड़ा सा झुककर उसने सब्ज बटन की तरफ अंगूठे को स्क्रॉल किया और वापस अपनी पोजीशन में चली गई। कैसी हो? सवाल में थकन थी। वो उस थकन से बेनियाज 2 उंगलियों को सुस्त रवि से एड़ियों के गिर्द फेरते हुए बोली। अच्छी हूँ। जवाब फॉर्मल सा दिया गया। शराहिल को उम्मीद थी वो उससे पूछेगी तुम कैसे हो, मगर उससे नहीं पूछा था। यानी वो वाकई वाला उससे खफा हो चुकी थी। उसे अब बुरा लगा। मैं नहीं हूँ। अब भी खामोशी ही थी। उसने दोनों हाथों में लोशन लेकर पाँव पर पिंडलियों से उंगलियों तक हाथ को स्लाइड किया और फिर उन्हें तलवों तक ले गई। तुमने जब से अंगूठी वापस की है मैं एक दिन भी ठीक नहीं रहा हूँ। क्या तुम्हें जरा परवाह नहीं है इस चीज की? वो चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, मेरी फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए हैं, क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है? वो लफ्ज़ों को अदा करते हुए अफसरदा महसूस हुआ। इलाफ ने गर्दन फ़ोन की जानिब मोड़ी जैसे उसमें से वो उसे देख लेगी। वो ऐसा कर सकती थी मगर उसने नहीं किया क्योंकि वो अभी थकी हुई थी और उसकी एड़ियाँ बुरी तरह दुख रही थीं। तुम्हें अंगूठी वापस ले लेनी चाहिए इलाफ। अगर तुमने वो वापस ना ली तो तुम अच्छे से जानती हो मुझे कैसा फ़ील होगा। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरा इम्तिहान लेती रहो। वो उसका पूरा नाम ले रहा था, मतलब वो सच कह रहा था। उसके दिल को ठेस पहुंची है। इलाफ को यकदम महसूस हुआ कि वो वाकई उसे चाहता है, उसकी तमन्ना करता है। कॉल कट चुकी थी। टू 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 की आवाज़ उसके कमरे में गूंजने लगी। उसने आंखें मूंद दी। शराहिल का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने था। फिर उसकी दिल गिरफ्तगी में लिपटे अल्फाज उसके इर्द गिर्द दायरा बनाने लगे। तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरा इम्तिहान लेती रहो। उसने थक कर आंखें खोली। मुस्कुराता चेहरा गायब हो चुका था। उदासी में लिपटे अल्फाजों का दायरा अब भी वहां मौजूद था। तुम्हें अंगूठी वापस ले लेनी चाहिए इलाफ। अगर तुमने वापस ना ली तो तुम अच्छे से जानती हो मुझे कैसा फील होगा। और वो उसे बुरा महसूस नहीं करवा सकती थी, ये उसके नेचर में नहीं था। इसलिए वो इसलिए वो कल जाएगी और उससे अंगूठी वापस ले लेगी। वो फैसला कर चुकी थी।